تک پاکستان کی معیشت حالیہ سالوں میں اپنی تاریخ کی بدترین معاشی آزمائشوں سے گزری ہے۔ اس شدید بدترین کیفیت کے بعد حالات میں قدرے بہتری آئی ہے۔ نگران حکومت کے آنے کے بعد SIFC کے قیام کے بعد معیشت میں استحکام کے آثار پیدا ہوئے ہیں جو ریفلیکٹ ہو رہے ہیں۔ ہر جانب روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تمام ریکارڈ توڑ رہا ہے اور کاروباری جو ڈسپلن ہے وہ بحال ہوتا ہے اور اعتماد جو ہے وہ بحال ہوتا نظر آ رہا ہے۔ خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ خاص طور پہ نگران حکومت کے دوران اس سلسلے میں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ یقیناً بہت امپورٹنٹ ہیں اور اگلے 3 مہینے اس سلسلے میں پاکستان کی معیشت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے یقیناً بہت ہی کامیاب اور بہت ہی ایک اچھے پروگرام کی عکاسی کر رہے ہیں، جس کے لیے اس وقت بہت تگ و دو جاری ہے۔ اور اس پورے معاملے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ نگران حکومت جو ہے وہ اپنے مشن کو آگے بڑھا رہی ہے اور جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں معاشی استحکام کو لایا جائے اور اس کو مستحکم بنایا جائے۔ پاکستان میں اکنامک کنسالیڈیشن کی جو اس وقت ہے کوشش وہ مسلسل جاری ہے، کیونکہ پاکستان میں مہنگائی نے غریب بلکہ متوسط طبقے کا جینا محال کر دیا ہے، جبکہ ریاست عوام کو پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء سبسڈی یا مراد دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ مقامی اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی نے ملکی معیشت کا گلا گھونٹ رکھا ہے۔ پاکستان پر 38,000 ارب روپوں کے ملکی اور 124 ارب ڈالرز کے بیرونی قرضے واجب الادا ہیں۔ جون 2023 میں ملک پر مجموعی قرضہ 77,104 ارب روپے تک پہنچ چکا تھا۔ دنیا کے کئی ممالک قرضے لے کر پیداواری کاموں میں لگاتے ہیں تاکہ ملک کی معیشت مضبوط ہو، لیکن پاکستان میں پرانے قرضے چکانے کے لیے نئے قرضے لیے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے 9 سالہ دور میں ملکی قرضوں میں 3,200 ارب روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد پچھلے 15 برسوں میں ملکی قرضوں میں 74,000 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ خاص طور پہ پچھلے 1.5 سال میں روپے کی بے قدری نے بیرونی قرضوں میں اضافہ کیا اور شرح سود میں اضافے نے مقامی قرضے کئی گنا بڑھا دیے۔ ڈاکٹر شمشاد اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ہمارا عظیم ترین کرائسس ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے ہمارے ڈیٹ پروفائل کا، ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹ، ہمارا لوکل ڈیٹ، ہمارا یہ ڈومیسٹک ڈیٹ، یہ سارا جو ہے یہ کتنا بڑا آپ کا ایشو ہے اور یہ اس کا جو کوانٹم ہے اس کرائسس کا، تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجئے اور یہ کتنا بڑا آپ کا اور معیشت کا اور پاکستان کا یہ کتنا بڑا بحران ہے۔ پہلے صرف اس کو تھوڑا سا کوانٹیفائی کر دے، پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے حل کے لیے کیسے آگے بڑھیں گے ہم۔ جی دیکھیں، you have definitely touched upon the most sensitive topic, so I have to navigate through it very carefully. دیکھیں، کوئی مسئلہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ اپنی اسٹریٹجی ٹھیک کر لیں اور اپنی کمٹمنٹ کریں۔ یہ کچھ سالوں سے بڑی ریکلیس بوروئنگ ہوئی ہے آف بوتھ ڈومیسٹک ڈیٹ اور ایکسٹرنل ڈیٹ کی، اور اگر آپ گروتھ دیکھیں ایکسٹرنل ڈیٹ کی تو پچھلے 4-5 سال میں بڑی انپریسیڈنٹڈ ڈیٹ کی گروتھ ہوئی ہے، اور چونکہ ہمارا فسکل اکاؤنٹ اتنا سسٹینیبل نہیں ہے تو اس ڈیٹ کو سسٹینیبلٹی اس میں لانا ذرا مشکل کام ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے دنیا میں تقریباً 60 کنٹریز میں ڈیٹ ڈسٹریس ہے، اور اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کام کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف دے انڈر دا ملٹی لیٹرل فریم ورک G20 کے، کہ وہ ان ڈیٹ ڈسٹریس کو ریلیف دے، لیکن اس پہ ابھی ایگریمنٹ نہیں ہو پائی ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے جو ریلیف دیا تھا وہ کہلاتا تھا ڈیٹ سروس سسپینشن، جس کا پاکستان بہت بڑا بینیفیشری تھا۔ ہم نے وہ جو پیسہ جو ہم نے ڈیفرمنٹ کی، ری پیمنٹس وغیرہ، وہ پیسہ انفارچونیٹلی ہم نے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر پہ لگا دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ وہ عمل ہے جو آپ فرما رہی ہے، یہ وہ بات ہے جو کووڈ کے دوران G20 نے 2 سال کے لیے ڈیٹ ڈیفر کیا، تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ وہ ہمارے پاس اپرچونٹی تھی جو کہ ہمارے پاس کووڈ کے دوران 2 سال کی ہمیں ایک بالکل بلینکٹ مل گئی سپورٹ، لیکن ہم نے وہ پیسہ
معاف کیجیے گا جیسے اڑا دیا, یہ نان آپ نے اس کے لیے استعمال کیا کہ نان ڈیولپمنٹل ہم نے ایکسپینڈیچر کے اندر اس کو خرچ کر دیا, مطلب اس کا کوئی فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا اور وہ کنسیشن جو ہے وہ نکل گیا ہے ہمارے ہاتھ سے. دیکھیں کچھ تو ہم نے کووڈ کی فائٹ میں وہ پیسہ لگایا ہے, سو یہ بھی نہیں ہے کہ سارا ضائع گیا ہے, لیکن ہمیں چاہیے تھا اس سے ایک بفر بنا لیتے جس سے ہم ایکسٹرنل ری پیمنٹ جو ہماری ڈیوز تھیں اس کو ہم پے کر دیتے. اب جو ہوتا ہے کہ ایوری ٹائم وی ہیو ٹو ہیو ایکسٹرنل ری پیمنٹ کی آپ ایکسرسائز دیکھیں وہ کافی مشکل ہے ہمارے لیے. آپ کو پتہ ہے ہمارا ڈیٹ اس وقت ٹوٹلی انسسٹینیبل ہے اور وی آر ان بریچ آف آر فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ آف جو کہ ریوائز کیا گیا تھا 2013 میں, اور ہمارا ٹوٹل ڈیٹ ایز اے پرسنٹیج آف گورنمنٹ ریونیو اٹ اسٹینڈس ابو 700%. اٹ انڈیکیٹس کہ جو گورنمنٹ کی انکم ہے it is totally insufficient to meet debt liabilities. تو FPR reforms will bring in the resources جس سے ہم اس ڈیٹ کو ری پے کریں گے, لیکن اس ڈیٹ کی اور بھی ہمیں ٹریٹمنٹس کرنی ہے. دوسرا ہماری جو کاسٹ ہے آف سروسنگ دی ایگزسٹنگ ڈیٹ وہ بہت زیادہ ہے ڈومیسٹک ڈیٹ کی بیکاز آف دا ویری ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم جو ہماری ہے. اٹس 22% پہ گورنمنٹ از پیئنگ 22% آن اٹس بورنگ فرام دا کمرشل بینکس. تو اس کی وجہ سے ہماری یہ سب مل ملا کے 3/4 آف دی FBR ٹیکس کلیکشن گوز فار پیئنگ ریئلی آر ڈیٹ obligations and liabilities. تو یہ ظاہر ہے بہت ہمارے لیے ورثم ہے, لیکن ہم نے اس کا انالیسس کر لیا ہے اور کچھ انٹرنیشنل لوگوں سے ویٹنگ بھی کرائی ہے, اور ہم ڈومیسٹک سائڈ پہ تو ڈیفینیٹلی ہم نے ایکٹیویٹی تھوڑی شروع کر دی ہے ٹو ایکچولی اسٹریچ دا میچیورٹی آف آر ڈومیسٹک لونز, اور ہم اس کی پرائسنگ کو بھی تھرو بیٹر ڈیپتھ ان دی آکشننگ اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی گورنمنٹ کے ڈیٹ کو اب ہم فلوٹ کریں گے تاکہ اس کی ڈیپتھ اور بریتھ ہو, تاکہ ہماری کاسٹ آف ڈیٹ. تو یہ اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا, یہ جو آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ یہ ہم نے آپ سے یہ بات سنی ہے جب آپ فائنانس منسٹر بنی ہیں کہ ہم ڈیٹ کو جو ہے وہ ہم لسٹ کریں گے اور اس کو فلوٹ کریں گے اسٹاک ایکسچینج کے اندر. یہ ایک نیا آئیڈیا ہے اوبویسلی, اور اس قسم کی صورتحال میں یہ ایک بہت ہی ایک ورتھ ٹیکنگ ہے یہ ایک انیشیٹو. اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا ڈاکٹر صاحب, اس سے آپ کی کیا امیدیں ہیں؟ دیکھیں پہلے تو ہم گورنمنٹ سیکیورٹیز صرف تھرو سینٹرل بینک فلوٹ کرتے تھے اینڈ وہ بینکس ان کو سبسکرائب کرتی ہیں ہمارے ڈیٹ کو, تو یہ کافی پرانا سسٹم چلا آ رہا تھا. اب جب کہ اتنا سٹریس تھا تو میں نے کنسلٹ کیا, بہت اچھے ہمارے کولیگز ہیں بینکنگ میں, آپ کو پتہ ہے پاکستان کے بینکرز بھی بہت سبسٹینٹیو ہیں, تو ہم نے ایک اسکیم تیار کی کہ جی ہم یہ جو گورنمنٹ کا سکوک ہے یا گورنمنٹ کے جو ٹی بلز ہیں PIBs ہیں ان کو ہم اسٹاک ایکسچینج پہ ریٹیل کریں. تو پہلی جو چیز تھی وہ یہ تھا کہ دیر از سم لیگل امپیڈیمنٹس. میرا اپنا اسیسمنٹ تھی کہ یہ گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے, وی ہیو کمپلیٹ اتھارٹی ٹو ایشو دس ڈیٹ.